بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک نسخہ جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم، سچوں کے مذہب کے مطابق، ان کے طریقہ کے مطابق، یعنی تمہارا عقیدہ و نظریہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سچوں کو عقیدہ و نظریہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس فتنوں کے ماحول میں ایک بہت بڑے صادق، فرد الاحباب، شیخ و شیوخ العالم، قطب الاقطاب، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حسنی حسینی، سچے سچے سید، ان کے ذکر خیر سے آج پوری دنیا میں چرچا ہے، اور اس ماہ مقدس میں ربیع ثانی شریف میں آپ کے عرس شریف کے مناسبت سے ہر جگہ پر آپ کا تذکرہ جاری ہے۔ آپ ان فتنوں کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے۔ میرے پاس کتاب ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اور یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ ہے دار التوفیقیہ لتراث کا، اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ آپ فرماتے ہیں واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اہل سنت، جگہ جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ علی المؤمنین اتباع اہل السنہ، مومنین پہ لازم ہے کہ وہ سنی بن کے رہیں، سنیوں کی پیروی کریں۔ ناجی، نجات پانے والے جنتی گروہ کون ہے؟ وہ اہل سنت ہے۔ جگہ جا بجا آپ کے یہ الفاظ آپ کے تصانیف میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا اتفاق ہے۔ کس بات پر اتفاق ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، کہ جو ان کے آپس کے معاملات ہیں، جو ان کے آپس کے معاملات ہوئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ، جو آپس میں معاملات ہوئے اس کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجوب، واجب ہے تم پہ کہ اس کے بارے میں منفی پراپوگنڈا نہ کرو، کوئی منفی بات اس حوالے سے نہ کرو۔ والامساک عن مساویہم، اور ان کے ان معاملات کے حوالے میں بالکل خاموشی اختیار کرو، اپنی زبانوں کو روک کے رکھو۔ تم نے اگر ان کا تذکرہ کرنا ہے تو کیا کرو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اظہار فضائلہم و محاسنہم، کہ ان کے فضیلتوں کو بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بیان کرو، جو اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو تاج عطا فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، یعنی جب ان کا ذکر خیر ہو اچھے سے اچھے انداز میں ہونا چاہیے، اور ان کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے کیا ہو؟ فرماتے ہیں وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان، جو بھی ان کے معاملات ہوئے وہ جانے اور اللہ جانے۔ تم نے اپنی آخرت بچانی ہے نا، تم نے سرخرو ہونا ہے، تم نے جرم سے بچنا ہے، تم نے بدبختی سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ جب بھی صحابی کا لفظ آ جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرو تو ان کے محاسن بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کی عظمتوں، ان کے شانوں کا اظہار کرو۔ تمہارے لیے یہ چیز انتہائی فائدہ مند ہوگی، ادروائز نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، حدیث شریف نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فامسکو، تو اپنی زبانوں کو روک کے رکھو۔ پھر ایاکم وما شجر بین اصحابی، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بالکل خاموش رہو، بچ کے رہو اس حوالے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی فتنے میں پڑ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی ومن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، جس نے کیا اس طرح کیا ہوگا؟ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث شریف نقل کی، اور بھی مختلف آیات اور احادیث طیبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔ ان کو اگر ہم مشعل راہ بنا لیں، خاص کر جو احباب اس حوالے سے مختلف خیالات کا شکار ہیں، وہ اگر اس طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ العزیز فتنوں سے بچ سکیں گے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ جل وعلا ہمیں صادقین کی جو سوچ تھی،
اللہ کے محبوبوں کی جو سوچ تھی، جو عقیدہ و نظریہ تھا، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور جن کو شانیں دی ہیں ان کی شانیں قلب و ذہن سے تسلیم کر کے ان کی عظمتوں عقیدتوں میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔